السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سعدیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رائس کلب پہ ہمارے سیگمنٹ. آج میں جس شخص کے ساتھ موجود ہوں ہیں تو وہ بچے، عمر بھی ان کی کم ہے، لیکن ان کی معلومات، ان کا تدبر سننے اور دیکھنے کے قابل ہے. ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، سبق ہے کہ اتنی سی عمر میں بچوں کے اندر جن کو تاریخ کا شعور نہیں ہوتا، اتنی سی عمر میں کسی کو تاریخ کا شعور ہو، کسی کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن ہو، کوئی اتنا اچھا ڈسکشن کر سکتا ہو. تو آئیے چل کے ملتے ہیں احمد سے. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ جی ٹھیک، آپ سنائیں. الحمدللہ. احمد، آپ ماشاء اللہ حفظ کر رہے ہیں، اور احمد نے تیسری جماعت کے بعد اسکول کی پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا. اسکول کی پڑھائی کو خیر بات کہنے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسری کتابوں سے، دوسری انفارمیشن سے ہٹ جائیں. اس نے احمد نے اپنی تمام تر توجہ قرآن کے لیے تو پیش کر دی، اور ماشاء اللہ حفظ بھی کر رہے ہیں اور ختم بھی ہونے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ انہوں نے دنیا کی تمام کتابیں، تاریخی کتابیں، سیاسی کتابیں، ان کا مطالعہ جاری رکھا. اور آج آپ ان کی گفتگو سے اندازہ لگائیں گے کہ ان کے اندر کتنی تاریخ پوشیدہ ہے. احمد، آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں. ملک کبھی اتار چڑھاؤ، سیاسی، جغرافیائی اور بہت ساری طریقوں سے جو ہے اسٹرگل میں پھنسا ہوا ہے. آپ کے خیال میں اگر ہمارا ملک پاکستان خلافت عثمانیہ کے دور میں ہوتا تو کیا یہ بہتر ہوتا؟ جی بہت بہتر ہوتا، کیونکہ اس وقت کے جو حکمران تھے وہ بہت زیادہ اچھے تھے اور عدل و مساوات، انصاف قائم کرتے تھے. اور جب تک انہوں نے صحیح سی حکومت کری، شان سے حکومت کری ہے، اس کے بعد جب بھی کوئی بھی سلطنت کے حکمران جب بھی عیش و آرام میں پڑ گئے اور کچھ عیش و آرام میں پڑ گئے، کرپٹ ہو گئے، اور جب بس پورے دن سوتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد وہ سلطنت کبھی بچتی نہیں ہے، ختم ہی ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں اندلس، اسپین کے اندر مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت قائم کری ہے. طارق بن زیاد گئے تھے وہاں پر، اس نے اسپین کو فتح کیا ہے انہوں نے. اس کے بعد وہاں 750 سال تک حکومتیں کری ہیں. انہوں نے جب تک حکومت کری، شان سے حکومت کری. جب بھی کوئی بھی سلطنت کے حکمران وہ کرپٹ ہو گئے، عیش و آرام میں پڑ گئے، سلطنت ختم ہو گئی. اندلس میں حکومت کری 750 سال، ختم ہو گئے، عیش و آرام میں پڑے. عثمانیہ سلطنت 650 سال تک 3 بر اعظموں میں حکومت کری. جب سلطان عبدالحمید خان کے بعد جو بھی جتنے بھی حکمران ہیں سارے عیش و آرام میں پڑ گئے، غدار پیدا ہوئے، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. انگریزوں نے اپنا کام دکھا دیا. بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. یہ انگریز، اگر آپ بات انگریز کی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں قوم تو اپنی محنت سے ہی ترقی پاتی ہے اور ترقی کی منازل طے کرتی ہے. انگریزوں نے ترقی کی ہے، ان کے اندر یونٹی ہے. ہم نے ان سے یہ چیز نہیں سیکھی. وہ آتے ہیں یونائٹ ہو کر آتے ہیں. اپنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک اگر دنیا سے چلا گیا تو دوسرا اس کی پالیسی چینج کر دے. وہ پالیسی وہی چلتی رہتی ہے، چاہے کیریکٹر چینج ہوتے رہیں. یہ چیز ہم نے ان سے نہیں سیکھی. وہ ہم سے سب کچھ سیکھ کے چلے آتے ہیں. وہ ہم سے سب کچھ سیکھ کے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب انہوں نے جب سلطنت ختم ہوئی، سلطنت عباسیہ ختم ہوئی، تو انہوں نے ساری کتابیں اپنے نام پہ کر لی. دنیا کے سب سے بڑے اسکالر، سب سے بڑے عالم، حتیٰ کہ آدھی سے زیادہ کیمسٹری، مطلب کہ ہر چیز جو ہے مسلمانوں نے ایجاد کری ہے. ہارون الرشید اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے کتابیں مسلمانوں نے لکھی ہے. وہ اپنے نام پہ، مسلمانوں کا نام تو وہی رکھتے ہیں، بس 1-2 الف بے چینج کر کے ان کا نام ایسا بنا کے کتابوں میں رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کتاب بنا دی. سارے بڑے عالم سلطنت اس کے تھے، عباسیہ کے تھے. سارے انہوں نے ارتھ کا پورا سائز، ڈائمیٹر اور سب کچھ انہوں نے ناپا. اسپین کے لوگوں نے ناپنے کی کوشش کری، نہیں ناپ پائے. اور انہوں نے جو اس وقت میں ناپا تھا وہ آج سے کچھ کلومیٹرز کم ہے. باقی ابھی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے کچھ 35 ایسی کچھ کلومیٹرز کم ہے. باقی انہوں نے ایک دم صحیح ناپا تھا. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے ہمیں جو ضرورت جس چیز کی ہے، یونٹی کی ضرورت ہے. یونٹی کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں یہ سنی ہے تو یہ شیعہ ہے تو یہ حنیف ہے، یہ صوفی ہے، ایسے کچھ نہیں ہوتا. سب یونٹ ہے، سب اسلام پہ چلتے ہیں، سب مسلمان ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں حنیف ہوں، میں صوفی ہوں. انہوں نے بولا ہم سب مسلمان ہیں. جب تک صحابہ ایک تھے، جب تک یہ فتنے اور مساوات قائم نہیں ہوئے تھے کہ یہ تو یہ تو یہ تو یہ، تو تب تک سلطنت قائم تھیں، تب تک اسلام متحد تھا. انگریز جو ہوتے ہیں یہ متحد ہو کے آتے ہیں. ان کے یہاں ہے کالے گورے کا ہے ان کے یہاں بھی، لیکن
اتنا نہیں ہے کہ وہ الگ ہو کے آئے ہیں, یہ لوگ ایک ہو کے رہتے ہیں, تب جا کے کوئی ہرا پائی ہم لوگوں کو, ورنہ ان کے اندر ضرورت نہیں تھی. اچھا احمد, ایک سوال میں, بڑا نازک مسئلہ ہے یہ, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کی بھی اور آپ, کیونکہ آپ لوگ یوتھ ہوں گے, ابھی آپ بچے ہیں, سالوں 10 سال بعد 15 سال بعد آپ یوتھ میں شامل ہو جائیں گے, تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ایسے بچے سے بھی میں اس کی رائے معلوم کروں. آج کل کے دور میں ہم تو بحیثیت مسلمان اپنے تمام انبیاء اکرام کو مقدم رکھتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, نہ ہم ان کی کسی قسم کی دل آزاری دوسروں کی کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم اپنے لیے یہ ایسی بات سوچتے ہیں, اور ہم تمام انبیاء اکرام کو بہت عزت دیتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف مسلمانوں کو دکھ دینے کے لیے مغرب جو ہے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, نہ صرف انفرادی سطح پہ بلکہ سرکاری سطح پہ بھی کرتا ہے. بہت سارے ہیں, فرانس, سویڈن, آپ بہت سارے ممالک کو دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں ہو چکی ہیں, کارٹونز بن چکے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں سوچنے سے قاصر ہوں کہ بار بار کیوں ہوتا ہے یہ. اس کو آپ فریڈم آف اسپیچ نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کی دل آزاری کر رہے ہیں, آپ دوسروں کے حقوق پامال کر رہے ہیں, ان کو ہرٹ کر رہے ہیں. آپ بحیثیت بچہ, آپ بحیثیت ایک چھوٹا شہری جس کو ابھی یوتھ میں شامل ہونا ہے, آپ کے اس بارے میں کیا انفارمیشن ہے, کیا تاثرات ہیں, اور اس کے کیا سدباب ہونے چاہیے کہ پھر یہ چیز ختم ہو جائے؟ سب سے پہلے اس چیز کے اندر آتا ہے سویڈن. وہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کر چکا ہے, ابھی ریسنٹلی پھر سے ہونے والا تھا, لیکن ترکی کے حکمران نے بولا اگر پھر سے کرا تو ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم سویڈن کو تباہ کر دیں گے. اور یہی اگر چیز خلافت راشدہ, خلافت عثمانیہ کے اندر ہوتی تو پھر سویڈن جل چکا ہوتا ابھی تک. کیونکہ ایک واقعہ ہے, سلطنت ایوبی جو تھی, صلاح الدین ایوبی, انہوں نے جب رینالڈ نام کا ایک بادشاہ تھا, جب یہ لوگ ہمیشہ ہار جاتے تھے, یہ سارے بازنطین یہ سب ہار جاتے تھے, تو رینالڈ نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے استانہ الفاظ کہے تھے, حج پہ جانے والے قافلے کو روک لیا تھا, سب کو مارتے ہوئے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو. صحیح ہے, ایسے غستانہ الفاظ کہے تھے اس نے. تو صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ چلا تو اس دن وہ بیماری کے دور میں تھے, بیمار تھے, تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے تب تک موت مت دینا جب تک میں اس کو انجام تک نہ پہنچا دوں. تو پھر صلاح الدین ایوبی کو شفا ملی. پھر انہوں نے حملہ کرا رینالڈ پہ اور سب کو مار ڈالا. رینالڈ بڑے بڑے بادشاہوں کو قید کیا, لیکن سب کے ساتھ بادشاہ والا سلوک کیا کہ یہ بادشاہ ہے. لیکن رینالڈ کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے یہ کرا کہ اس سے پہلے بولا کہ تم اسلام قبول کرو گے, اس نے بولا نہیں. اس کے بعد نا انہوں نے اس کی گردن کاٹی اور اس کے بعد اس کو یہ بولا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام آ گیا. بہت زبردست آپ نے بات کی. اور صلاح الدین ایوبی نے سب سے بڑا لشکر تھا صلاح الدین ایوبی کا 12,000 کا لشکر, اس وقت کا سب سے بڑا لشکر تھا 12,000 کا لشکر. اس کے مقابلے میں جب بھی یہ آتے تھے انگریز بولنے, کچھ بھی بولنے, ان کو روم کچھ بھی یہ آتے تھے تو یہ ہمیشہ ہار جاتے تھے, ہر لشکر میں ہار جاتے تھے. تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ سوچا کہ صلاح الدین ایوبی تو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنے آ رہے ہیں, تو انہوں نے سارے دنیا بھر کے بادشاہوں نے فوجیں جمع کرنا شروع کریں. اتنی فوجیں جمع کریں کہ وہ 4 لاکھ تک پہنچ گئیں. اس کے بعد جب میدان میں آئے تو 12,000 کا لشکر صلاح الدین ایوبی کا, 4 لاکھ کی فوج ان کی, بازنطین کچھ بھی کہتے ہیں آپ ان کو. تو صلاح الدین ایوبی نے بولا کہ کیا کرنا, سپاہیوں سے پوچھا. تو انہوں نے ہم میدان چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر یہیں رک کے لڑیں. تو انہوں نے بولا ہم کسی ایرے غیرے کے سپاہی نہیں ہیں, ہم صلاح الدین کے سپاہی ہیں, ہم صلاح الدین کے سپاہی ہیں. تو انہوں نے پھر تاریخ گواہ, یہ میں نہیں کہہ رہا, بڑے بڑے انگریزوں کے اسکالرز جو ہیں, جو خود بڑے بڑے اپنی کتابیں جو لکھتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی 12,000 لشکر نے ہماری 4 لاکھ کی فوج کو دھول چٹا دی. بہترین طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے. یعنی ایسا ایکشن لینا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم کسی کی ہمت ہی نہ ہو, کسی کی ہمت بھی نہ ہو کہ وہ ایسا کرے. آج کے حکمرانوں کے لیے ہے یہ سبق کہ ایسا کچھ کرے. لبنان کو داد دینی چاہیے کہ اس نے اسرائیل کے اوپر 100 راکٹ داغے, اتنا سا ملک ہونے کے باوجود بھی اس نے 100 راکٹ داغے ہیں. اگر ترکی چاہے, پاکستان چاہے تو ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. اچھا احمد,
ottoman empire, خلافت عثمانیہ ایک طویل عرصے تک حکومت میں رہی اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت امپائر تاریخ میں ابھی بھی ہم پڑھتے تھا. سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور اس کو سکھ مین آف یورپ کہا جاتا تھا. ابھی بھی کتابوں میں ہم پڑھیں تو اس کو خطاب یہ دے دیا گیا تھا کہ سکھ مین آف یورپ، یعنی وہ ایک ایسا بیمار امپائر تھا جس کو جو رہے نہ رہے وہ اپنی آپ موت مر جائے گا. اور اسی طرح سے چاروں طرف رشیا اور جتنے انگلینڈ وغیرہ تھے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور آہستہ آہستہ وہ دوسری جنگ عظیم تک ختم ہی ہو گیا. آپ کے خیال میں ترک کیا تھے؟ کیا ان کا زوال کی وجہ بنی؟ ذرا ہم شروع سے بتائیں. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا ترک. تو اس کی جو نسل ہے اس سے چلتے ان کا نام ترک ہے، اس کے بیٹے کے نام سے ان کا نام پڑا ہے ترک. تو وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 8 بیٹوں کو الگ الگ جگہ بھیج دیا. تو پھر وہاں سے جب نسل بڑھنا شروع ہوئی تو یہاں یہ اسی علاقے میں ایشیا بر صغیر میں نسل بڑھنا شروع ہوئی. تو اس کے بعد پھر بڑی بڑی سلطنتیں ہیں ترکوں کی بنائی تھیں انہوں نے. اوس خان بہت مشہور ایک ہے اوس خان. اس اوس قبائل کہلاتے ہیں جس میں کائی قبیلہ بہت مشہور. کائی قبیلہ ابھی کوئی کا قبیلہ نہیں ہے جو ابھی کوئی 700-800 سال پرانا قبیلہ ہو، کوئی زیادہ 3000 سال نہیں، بہت پرانا قبیلہ ہے. نوح علیہ السلام سے تھوڑا سا آگے 1-2 سال بعد قبیلہ بن چکا تھا یہ کائی قبیلہ. اس کے سردار بنے اور آگے آئے حتیٰ کہ کائی قبیلے کے سردار نے حضرت علی کے زمانے میں بیعت بھی لی تھی. تو پھر آگے آئے تو ایک سردار تھا سلیمان شاہ، پھر اس کا بیٹا تھا ارطغرل الغازی. سنا تو آپ سب نہیں ہوئے ارطغرل الغازی کے بارے میں. تو ارطغرل الغازی بہت مشہور شخصیت تھے. انہوں نے بڑے بڑے قلعے فتح کرے ہیں. انہوں نے ترکوں کی ان کے خواب تھا کہ ترکوں کی ایک سلطنت بنے، ترک یونائٹ ہو جائیں، سارے قبیلے متحد ہو کے ایک بڑی سلطنت بنے. تو پھر انہوں نے اپنا مرکز بنا دیا سوگد شہر کو. سوگد جو ترکی کے اندر ابھی بھی ہے، ان کی قبر بھی ہے ارطغرل الغازی کی وہاں پر سوگد شہر میں. بہت زیادہ ہسٹری کے بہت سارے چیزیں ہیں سوگد شہر میں. تو وہاں پر انہوں نے اپنا مرکز بنایا. ان کو بہت اچھا دینا اس کو بلڈ کرا، بہت اچھا بنایا اس کو، بہت سارے دشمنوں کا سامنا کرا. اس کے بعد عثمان غازی جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے سلطنت بنانے کا فیصلہ لیا. انہوں نے جنگیں لڑیں. انہوں نے پھر سلطنت بنانے کا فیصلہ لیا برسا شہر میں. ابھی وہاں پر ہے، ان کی قبر بھی وہیں پر ہے برسا میں. صحیح. تو پھر انہوں نے وہاں سے سلطنت بنائی. پھر ان کے بیٹا اورحان غازی، پھر ان کے بیٹے ایسے کر کے. اور بازنطین سلطنت جو تھی 5000 سال سے قسطنطنیہ استنبول کہلاتا تھا، وہ قسطنطنیہ کہلاتا تھا. وہاں پر انہوں نے بہت سالوں تک حکومت کری ہے. بہت مشہور بازنطین، قسطنطنیہ، روم، کیسر. لیکن زوال کی وجہ بتائیں. زوال، ہاں. تو یہ سلطان ابھی قسطنطنیہ کیسے فتح کرا؟ سلطان محمد جو تھے انہوں نے قسطنطنیہ فتح کرا تھا. انہوں نے ایک بہت بڑی توپ بھی بنائی تھی جو دیوار کے اندر چھید کر دیتی تھی. اور قسطنطنیہ کی دیواریں اتنی مشہور تھیں، ان کو سلطنت امیہ کے دور میں فتح کرنے کی کوشش کری تھی لیکن تب بھی نہیں ہو پایا تھا. لیکن پھر سلطان محمد نے فتح کرا تھا قسطنطنیہ. اور ان کی زوال کی وجہ آپ پوچھ رہی ہیں، وہ ہے سلطان عبدالحمید خان کے بعد. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ جب عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں حکمران تو سلطنت ختم ہو جاتی ہے. عیاشیوں میں پڑ گئے جب سلطان عبدالحمید خان تھے. تو آپ نے جبھی پوچھا تھا کہ ختم نبوت پر جو آپ نے پوچھا تھا کہ کیوں اس پہ کرا جاتا ہے، تو ایک دفعہ فرانس میں ایک کارٹون بنایا گیا تھا جس میں گستاخی ہوئی تھی بہت زیادہ. صحیح نا. تو وہ ریلیز ہونے والا تھا، یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ بنا ہے، ریلیز ہونے والا تھا پیرس کے کسی شہر میں. تو سلطان عبدالحمید خان نے بلا کے بولا تھا فرانس کے سفیر کو کہ اس کارٹون کو کرو بند کرواؤ اور اس کا جو وہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرو. اگر تم لوگوں نے ایسے نہیں کرا تو میں اپنے پورا لشکر کے ساتھ فرانس کو تباہ کر دوں گا. صحیح ہے نا. تو اس وقت سلطنت عثمانیہ اتنی بھی کوئی وہ نہیں تھی کہ زیادہ طاقتور تھی جیسے سلطان سلیمان میگنیفیشنٹ کے دور میں جیسی تھی وہ طاقتور سے 3 براعظموں تک ایسی عدل و مساوات سے حکومت کرتی ہے. سلطان عبدالحمید خان کی بھی تھی لیکن اتنی طاقتور نہیں تھی اس وقت، تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی. لیکن تب بھی انہوں نے اتنی ہمت کری انہوں نے کہ ان کو بول دیا فرانس کو کہ تم نے اگر اس کو بند نہیں کرا تو ہم فرانس پہ حملہ کر دیں گے. تو پھر اسی وقت اس کا تھیٹر جو تھا اس کو ہی بند کر دیا گیا تھا. اور جس نے لکھی تھی، اس نے بنائی تھی، ان کا لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا تھا ہمیشہ کے لیے. تو یہاں پر ہم کیا سمجھ سکتے ہیں زوال کو اس سے ہم کیسے جوڑیں؟ زوال کو اس سے ہم ایسے جوڑیں کہ
سلطان عبدالحمید خان کے بعد جتنے بھی بادشاہ آئے وہ سارے عیش و آرام میں پڑ گئے. انگریزوں نے پیسہ کھلایا. آہستہ آہستہ قدس کی زمین سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں بھی خریدنے کی کوشش کری تھی لیکن انہوں نے بیچی نہیں تھی. ان کے بعد انہوں نے قدس کی زمین خرید لی. اسرائیل بن گیا آہستہ آہستہ کر کے, ختم ہوتے ہوتے غدار بن کے. اور ہاں, عربوں کے پاس سے جو حکومت ختم ہوئی تھی نا ان کی, تو ایک غدار تھا لارنس آف عربیہ کے نام سے, ایک غدار تھا جس کی وجہ سے اس نے عربوں کو بکایا تھا. تو عرب پتہ نہیں کیوں بھاگ گئے, اس میں جانا نہیں چاہتا ہے, لیکن عرب بھاگ گئے تھے. تو اس کی وجہ سے عربوں کے پاس سے حکومت ختم ہو گئی. بم وہاں ہوئے تھے, دھماکے ہوئے تھے ٹرینوں کے اندر بہت ہوئے تھے, لیکن پھر وہاں سے حکومت ختم ہو گئی. اتنا کوئی خاص تھا نہیں لیکن ختم ہو گئی, صحیح نا, وہاں سے ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد تھی حکومت اچھی خاصی. پھر جب عیاشی میں پڑ گئے تو سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ کر کے ورلڈ وار 1 میں جب کمزور ہو گئی اچھی خاصی, تو اس کے بعد جرمنی کا ساتھ دیا تھا اس نے. سلطنت عثمانیہ جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی تو اس میں ختم ہوئی تھی, صحیح نا. سوک شہر میں بھی انہوں نے حملہ کر دیا تھا کسی, اس نے تو اس وقت چھین لیا تھا سوک شہر اس سلطنت عثمانیہ نے, لیکن پھر سلطنت عثمانیہ پھر ختم ہو گئی تھی آہستہ آہستہ کر کے. سلطنت عثمانیہ کا زوال ہم کبھی بھول نہیں سکتے. تمام مسلمان تاریخ میں اس کو جب بھی پڑھتے ہیں خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ اس طرح کی سلطنت دوبارہ قائم ہو. آپ اگلے 10 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں احمد؟ انشاءاللہ میں اسکالر بننا چاہتا ہوں. جاب تو ہوتی رہتی ہے, کوئی سی بھی جاب ہو, کوئی ڈگری تو لینا ہے, لیکن اگلے 10 سال میں اپنے آپ کو ایک اسکالر دیکھتا ہوں. اور انشاءاللہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے ساتھ جا کے جہاد کرنے والا بھی دیکھتا ہوں انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ شاعری کا شغف بھی رکھتے ہیں, کافی سارے کلام بھی آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں. جاتے جاتے ہمیں کوئی اپنے کلام سے محظوظ کریں پلیز. سورج سے تپش لو اور آسماں سے بجلیاں چھینو, کفر کے آشیاں پر بجلی برسانے کا وقت آیا. بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے, کہ انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا. اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں, کہ اس غازی کے افسانے کو پھر سے دہرانے کا وقت آیا. جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ, جہادی فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو, وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. یہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے, مسلمانوں میری حرمت کٹ جانے کا وقت آیا. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے, ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. محاذوں پر مورچوں پر جان نثاروں کو کھڑا رکھنا, سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا, نسلوں کی نسل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا. ابھی ہے مارقے باقی ہمیں تیار رہنا ہے, غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے, وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے. ہمیں عشق رسالت سے سدا سرشار رہنا ہے, غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. پھر ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے, عقیدہ نہ رہا قائم تو پٹ جائیں گے دنیا سے. ہر ایک منکر کے راستے میں بنے دیوار رہنا ہے, غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس کا کلام تھا؟ یہ ہے مفتی فاضل غفور کا کلام ہے. ختم نبوت ناموس رسالت پہ وہ نظمیں غزلیں پڑھتے ہیں, جہاد پہ وہ پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.